السلام علیکم میرے متروں دوستوں تے بیلیوں تے بھائیوں تے عزیزوں تے بہنوں تے بچوں سب کو منصف عوام کا بہت بہت اتنا بڑا سلام، جمعۃ المبارک۔ اور خبریں آپ کو ہم انشاءاللہ پہنچا رہے ہیں قانونی ٹی وی کا فرض ہے کہ آپ کو تازہ ترین یوٹیوب پہ خبر پہنچائے، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے ابھی نہیں کیا، اور اپنے کسی دوست سے سبسکرائب کروائیں۔ یہ آپ کا فرض ہے۔ بڑی بریکنگ نیوز ہے جناب، عمران خان نے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ عمران خان نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے یار۔ اوئے ہوئے، اسی خوشی میں خوشبو لگاتے ہیں یار۔ یہ آہا آہا، جمعے کا دن ہے نا۔ عمران خان نے اپنی یہ غلطی تسلیم کر لی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا غلط تھا۔ واہ جی واہ، دیکھا کامیابی یہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، سر چڑھ کے جادو یہی ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی، ویسے تو نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑتے ہیں، سب لوگ تسلیم کریں گے۔ ابھی آپ کو دن بدن جو ہے نا تسلیمی بیان آئیں گے، تسلیمی بیان۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سے۔ یہ شعر بھی فٹ آتا ہے نیازی صاحب کے اوپر کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سے۔ کہ ہم بھی تسلیم یعنی سر جھکانے کی ڈالیں گے، تیری بے نیازی ہے تو بے نیازی تیری عادت ہی سے۔ اور تم عادت تو بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ عمران خان پہلے بھی جلسے کر رہا تھا، حکومت میں بھی تھا، جلسے کر رہا تھا، اس سے پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں جب تھا تب یہ لاڈلا تھا، اب یہ لاڈلا نہیں ہے۔ بس یہ اب اس کی ہر تقریر کا، ہر گفتگو کا، ہر لفظ کا جو ہے نا وہ پکڑا جائے گا، مطلب پکڑا جائے گا کہ تمہارا کیا مطلب ہے بھائی، اور ادھر سے جواب آئیں گے ہر طرف سے۔ جیسے کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دے دیا، چٹا ہی جواب دے دیا ہے جناب۔ کہتا ہے چودھری صاحب پھر میں نہ ہی سمجھا۔ کل کی ویسے عمران خان تیری بڑی بےزتی ہو رہی ہے، یقین کرو۔ آپ نے عوام کو پھر اور آپ نے کل جلسے میں پھر یہی کہنا ہے، ہم آپ کو ایڈوانس مبارک دیتے ہیں یار، تیرا جلسہ بہت بڑا ہونا ہے، مان لینے ہیں نیازی صاحب۔ تب وہ کہہ رہے ہیں تاریخ کا بڑا ہوگا، یہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن تیرے نال حقیقت ہے کہ تیرے نال ایم این اے اکثریت نہیں رہے، 172 ووٹ تو پورے نہیں کر سکا، یہ بھی حقیقت ہے۔ اور شکر ہے تو نے اس چیز کا الزام نہیں لگایا کہ 172 میرے پاس نہیں رہے، ان کو قید کر دیا گیا، ان کو پکڑا گیا، ان کے بچوں کو اغوا کیا، تو نے ابھی تک یہ الزام نہیں لگایا۔ اے بھی تیری مہربانی ہے، اے تیری مہربانی ہے۔ تو جناب بات یہ ہے، اب جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے نا، یہ تو ہے کہ عمران خان نے تسلیم کر لیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو انشاءاللہ اگلے سال جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالی نواز شریف یا مریم نواز وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، یہ میں ذہن میں بتا دوں۔ عوام بنائیں گے، ہم نہیں بنائیں گے، عوام بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ عوام کا فیصلہ قبول کھلے دل سے کرنا چاہیے یار۔ ہم کئی دفعہ الیکشن لڑتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو ہم کہیں روندی ہوئی ہے۔ اب وہ سارے کہہ رہے ہیں جی کہ کالے کوٹ کا بھی اس میں کردار ہے۔ کیا کردار ہے کالے کوٹ کا؟ ہم عدالت میں گئے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو، کوئی مارشل لا نہ لگے، کیا یہ بری بات ہے؟ آسن بھون صاحب اگر عدالت میں گئے ہیں تو بری بات ہے، اس کے اوپر بھی الزام لگنا شروع ہو گئے، جی یہ فلانا ہے، لفافہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ نہ ایسی باتیں نہ کرو، الزام لگانے سے پہلے تھوڑا سا مان جاؤ، مان لو۔ ابھی ایک اور یہ اس نے مانا ہے فواد چودھری نے کہ جی گھڑی تسی کہتے ہو گھڑی ویچی ہے، کہتے ہاں ویچی ہے، کی کر لو گے دسو۔ یہ تو ان کے حال ہے سر جی، یہ تو ان کے حال ہے۔
ایک گھڑی نہیں بیچی, 18 کروڑ रुपए کی اور چیزیں بیچی ہیں. بہت برا حال ہے, کوئی قانون کی کہیں پاسداری نہیں کی گئی. اچھا جی, اب جو اس وقت میں ویڈیو آپ کے ساتھ بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب عالی پیٹرول دی بڑی گل چل رہی ہے, لوگوں دی جان کٹ لئی ہے. کل دی ٹی وی نے نا, کوئی کہہ رہا ہے جی ڈیزل 21 روپے 51 روپے مہنگا ہو رہا ہے, پیٹرول 83 روپے مہنگا ہو رہا ہے, اور 77 روپے پیٹرول مٹی کا ہو رہا ہے. نا 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 نا, یہ نہیں کرنا شہباز شریف صاحب, یہ نہیں کرنا. پہلے تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے قوم سے خطاب کریں, وہ آپ کا سب سے پہلے بنتا ہے قوم سے خطاب وہ کریں. اور دوسرا, اس خطاب میں آپ عوام کو ریلیف دیں, بڑا ریلیف دیں. اور میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کس طرح دیں. دیکھیں, جب آپ آئے ہیں اللہ کی طرف سے 8 روپے کا ڈالر نیچے آیا ہے, 8 روپے کا, یہ ریکارڈ ہوا ہے 8 روپے کا, ٹھیک ہے. تو جو 8 روپے کا آیا ہے نا, وہی ریلیف دے دیں عوام کو, بس میں یہ کہتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے پیٹرول کوئی مہنگا نہیں کرنا, ڈیزل کوئی مہنگا نہیں کرنا, مٹی کا تیل کوئی مہنگا نہیں کرنا. ہمارا یہ مطالبہ ہے, قانونی ٹی وی کا یہ مطالبہ ہے کہ جو 8 روپیہ فی ڈالر ہمیں بچت ہوئی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آسانی پیدا ہوئی ہے, آسانی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو آپ قوم سے خطاب بھی کریں, پہلی بات. اور دوسری بات ہے کہ جو 8 ڈالر کا ہمیں منافع ہی کہہ لیں, جو منافع ہوا ہے, سب کہہ رہے ہیں نا, وہ ریلیف پیٹرول کی صورت میں آج رات کو ہمیں چاہیے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم 20 روپے پیٹرول آج سستا کریں, کیونکہ ابھی سے عوام چیخ رہی ہے کہ اگر پیٹرول انہوں نے سستا نہ کیا تو پھر ہر چیز مہنگی ہوگی. بھائی ساری چیزیں, آلو, پیاز, ٹماٹر, مرغی, ایک ٹرک کے ذریعے دیہاتوں سے شہر میں لائے جاتے ہیں نا, تو وہ ٹرک جو ہے وہ ڈیزل پہ چلتا ہے یا پیٹرول پہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں تو سب کو ہو جاتا ہے. آج ہمارا قانونی ٹی وی کا یہ مطالبہ ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی مہنگی ہو گئی فلانی ہو گئی. میں آپ کو یہ بھی ایک اور بات بتا دوں تازہ ترین, وہ جو کروڈ آئل ہے نا, وہ 110 ڈالر کا تھا فی جو بھی ان کا ہوتا ہے, وہ ان کا اپنا حساب ہوتا ہے, لیٹر کا حساب نہیں ہوتا, 110 کا تھا, وہ 100 سے نیچے آ گیا. یہ بھی اتفاق کی بات ہے, وہ 100 سے نیچے آ گیا. لہٰذا قانونی ٹی وی کا عوامی مطالبہ یہ ہے, عوامی مطالبہ کہ جو ڈالر 8 روپے کا سستا ہوا ہے وہ عوام تک فائدہ پہنچایا جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے گا. رمضان کے صدقے اور وہ جو ڈالر سستا ہوا ہے اس کی وجہ سے عوام کو 20 روپے فی لیٹر پیٹرول سستا کیا جائے. کیا آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں چلیں جی آپ اپنی جیب سے نہ دیں, ٹھیک ہے. ایک تو بین الاقوامی منڈی میں 10 ڈالر جو ہے نا وہ سستا ہوا ہے پیٹرول, 110 پہ تھا, 100 سے کم ہو گیا, 98 ہے یا 99 ہے, اور 1 ڈالر ہمارا جو ہے نا وہ سستا ہوا ہے. یہ تو بنتا ہے نا, یہ اپنی جیب سے تو نہیں نا بنتا. وہی اگر ڈالر سستا نہ ہوتا تو پھر بتائیں, ہمیں دینا پڑنا تھا نا. تو ڈالر سستا ہوا ہے. آپ عوام کے جذبات کا خیال کریں. عوام نے دعائیں مانگ کے آپ کو لائے, اس لیے لائے کہ عوام مہنگائی سے تنگ تھے, ورنہ ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. عمران ہو, نواز ہو, شہباز ہو, فواد ہو, مریم ہو, کوئی بھی ہو, عوام کا ریلیف چاہیے نا ہمیں. آرام کو, عوام کو تکلیف نہیں دینی, ریلیف دینا ہے. تو آپ میری اس بات پہ جناب متفق ہو جائیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں وہ 8 روپے کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک پہنچائیں. وہ عید کا تحفہ بھی ہے, اور وہ ہمارا جو ہے رمضان کا تحفہ بھی ہے, اور آپ کے آنے کا تحفہ بھی ہے. اور دوسری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ فوری طور سے قوم سے خطاب کریں. اور ایک چھوٹی سی بات میں کرتا جاؤں کہ آپ اپنی کابینہ لمبی نہ کریں. سب کو کہیں کہ جی ہم جی 6-7 مہینے کے لیے آئے ہیں, لہذا 2 وزیر آپ دیں, 2 وزیر ایم کیو ایم والے دے دیں,
ریشو کے حساب سے 3 وزیر پی ٹی آئی والے دے دیں، 6 وزیر مسلم لیگ نون کے رکھ دیں، اور باقی جو اتحادی ہیں ان کو ایک ایک ان کو دے دیں، ٹھیک ہے، 2 مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دیں، تو یہ 20 کی کابینہ بن جائے گی۔ 20 سے اوپر آپ نے کابینہ نہیں رکھنی، اس کے خرچے ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے آپ نے بچانے ہیں۔ تو یہ ہماری دعا ہے، ہماری خواہش ہے، قانونی ٹی وی کا جو ہے نا ڈیمانڈ ہے، تو قانونی ٹی وی کا مطالبہ ہے کہ 20 روپے لیٹر آج شام کو ہمیں خبر ملنی چاہیے تاکہ ہم آپ کے لیے ویڈیو بنائیں، ٹھیک؟ اوکے، اللہ حافظ، آئی لو یو۔ ہم نے عوام کی بات کرنی ہے۔